سوال ہے، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ملاقات کا حکم۔ کیا لڑکی سے نکاح ہونے کے بعد اور رخصتی سے پہلے ان کے گھر گپ شپ کے لیے لڑکا جا سکتا ہے، اور ان کے گھر جا کر لڑکی سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ مجھے منہ میں لقمہ دے تب میں کھانا کھاؤں گا، اور صحبت کیا جا سکتا ہے انہیں کے گھر پر؟ خلاصہ یہ کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اور لڑکا ان کے گھر جاتا ہے، گپ شپ لگانا چاہتا ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں، تو جواب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں غلط سمجھی جاتی ہیں، یہ لڑائی اور برائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ لڑکے کو چاہیے کہ رخصتی کے وقت تک صبر سے کام لے، اور ایسے کاموں سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا شادی کے لیے استخارہ ضروری ہے؟ برائے کرم جواب دیں، یعنی شادی سے پہلے جو استخارہ کیا جاتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب اور بہتر ہے کہ شادی سے پہلے استخارہ کر لیا جائے۔ سوال ہے، کیا نکاح کے لیے فیملی کے مرد حضرات لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی نکاح کرنا ہے اور لڑکے کے گھر والے ان میں کچھ مرد حضرات لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے اگر ضرورت سمجھی جائے تو صرف لڑکے کا دیکھنا ٹھیک ہے، اور لڑکے کے جو والدین ہیں، یعنی جو فیملی کے عورتیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، باقی مرد لوگوں کے لیے لڑکی کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر عورتیں دیکھ لیتی ہیں، لڑکے کے گھر والی عورتیں، تو پھر وہ لڑکے کو بتا دیں کہ اس لڑکی کے یہ اوصاف اور یہ صفتیں ہیں، تاکہ بعد میں ان کے لیے نباہ کرنے میں آسانی ہو۔ سوال ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے نکاح نامے میں لکھا گیا تھا کہ اگر طلاق ہو گئی تو یہ 1,00,000 جو غیر معجل عند طلب لکھا گیا ہے ادا کیا جائے گا، اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ سوال، ایک آدمی فوت ہوا جس کے نکاح نامے میں یہ لکھا ہے کہ 5 تولے زیور جس کی مالیت 50,000 ہے اور 1,00,000 غیر معجل عند طلب، نکاح والے دن آپس میں یہ شرط طے ہوئی تھی کہ اگر طلاق ہو گئی تو 1,00,000 جو غیر معجل عند طلب لکھا گیا ہے ادا کیا جائے گا، اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے، ایک شوہر کا انتقال ہو گیا اور نکاح نامے میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کے وقت 1,00,000 مہر ادا کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ 5 تولے زیور جس کی قیمت 50,000 روپے ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی 1,00,000 اور 50,000۔ تو جواب یہ ہے کہ مرنے والے شوہر کے وراثت میں سے، ترکہ کے مال میں سے 1,00,000 اور 50,000 روپے اس کو بطور مہر کے ادا کیے جائیں گے۔ سوال ہے، محض شبہ کی بنیاد پر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی؟ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ سلمہ نے اپنی بہن کی ایک ساتھ پیدا ہوئی 2 ہم شکل لڑکیوں میں سے کسی ایک کو مدت رضاعت میں دودھ پلایا ہے۔ سلمہ کو دھیان نہیں رہا کہ کون سی کو دودھ پلایا ہے اور کون سی کو نہیں پلایا۔ ہم نے سنا ہے رضائی بہن کی بہن سے نکاح درست ہے، یہاں پتہ نہیں چل رہا ہے کون سی لڑکی رضائی بہن ہے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 بچیاں تھیں ہم شکل، اور کسی ایک کو دودھ پلایا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس کو دودھ پلایا ہے، تو اب رضاعت کا کیا حال ہوگا؟ نکاح کے حرام ہونے کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شک کی وجہ سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اب ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح نہ کیا جائے، لیکن جہاں تک رضاعت کا تعلق ہے تو رضاعت ان میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ شک ہو گیا، اور شک کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔